تو اس لیے حدیث پاک میں اس دن کو یوم الجاہزہ بھی کہا گیا ہے اور یوم الانعام بھی کہا گیا ہے۔ کن لوگوں کو انعام تقسیم کیے جاتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، راتوں کو قیام کیا ہے، اس ماہ مقدس کے لمحے لمحے کو جنہوں نے غنیمت جانا ہے، جنہوں نے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی جنہوں نے اپنے ایمان کو عرفان و ایقان کی کرنوں کے ساتھ روشن کیا، جن کی جبینوں میں سجدے مچلتے رہے، جنہوں نے لمحہ بھر کے لیے اپنے خالق و مالک کو ناراض نہیں ہونے دیا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر، راتوں کو جاگ جاگ کر، جنہوں نے اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا رکھا ہے، اپنے معبود حقیقی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو پورا مہینہ بے چین و بے قرار رہے ہیں، جن کی آنکھوں سے ندامت اور پشیمانی کے آنسو سیل رواں بن کے بہتے رہے ہیں، اور جنہوں نے لمحہ بھر کے لیے اپنے دلوں کو یاد الہی سے غافل نہیں ہونے دیا، جنہوں نے لمحہ بھر کے لیے اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے غافل نہیں ہونے دیا، جو اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی یاد میں ہمیشہ مصروف رکھتے ہیں، جنہوں نے عرفان و ایقان کی پرنور ساعتوں اور قرآن پاک کی ضیاء پاشیوں سے اپنی روح کے محیب اندھیروں کو اجالا بخشا۔ یہ پورا ماہ مقدس اپنا تزکیہ نفس کیا ہے اور اپنی روح کے محیب اندھیروں کو اجالا بخشا ہے، ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، ان کے لیے یہ مسرت کا دن ہے، جو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آتے ہی اپنے آنسوؤں کے چراغوں سے اجالا کر کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کی رحمت کو پکارنے لگے۔ پھر جب دوسرا عشرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو گئے، مغفرت کی طلب اور اس کی جستجو میں تڑپتے رہے، اور کبھی تو غفلتوں اور سرکشیوں میں ڈوبتی ہوئی اپنی کشتی حیات کو دیکھتے، تو کبھی اس کے بے پایاں رحم و کرم کو دیکھتے، اس کی رحمت کی وسعتوں کو دیکھتے جو پوری کائنات کو سیراب کر رہی ہے، جو اس کی رحمت چھم چھم برستی ہے اور پوری کائنات کو سیراب کر دیتی ہے۔ پھر جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو ماہی بے آب کی طرح وہ تڑپنے لگے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب رمضان المبارک اپنی لیل و نہار کو اپنے دامن میں سمیٹ کر رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ کے یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ خیرات حاصل کرنے کے لیے، پھر ایک مرتبہ خوشی کی خیرات لینے کے لیے، پھر عید کے دن اجتماعات میں یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب امت مسلمہ، امت محمدیہ علی صاحبہ علیہ الصلاۃ والسلام کے افراد روزے رکھ کے فارغ ہوتے ہیں اور عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو راستوں میں، چوراہوں میں ان کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، دست بستہ فرشتے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی زبان پر یہ صدا ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرشتے ان کو مبارکباد دیتے ہیں، فرشتے ان کے لیے انعامات لے کر کھڑے ہوتے ہیں، چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے، آج تمہارے لیے انعام کا دن ہے، آج تمہارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ وہ مسلمان عید کے اجتماعات میں جب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے دیکھو دیکھو میرے ان بندوں کو دیکھو، ان کی کیا مزدوری ہے،
جنہوں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرے حبیب کا یہ اصول ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے۔ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، ان کی پوری پوری مزدوری ان کو ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں فَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي استجب دعاءہم، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ میرے بندو تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ سارے مہینہ جو بھوکے اور پیاسے رہے ہو، ایک اپنے خالق و مالک کی خاطر، کہ جب تم لوگ پسے پردہ تھے، جب تم لوگ تنہائی کی حالت میں تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تم کچھ کھانا چاہتے تو کھا بھی سکتے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت تم نے برداشت کی، زبان تمہاری سوکھ کر کانٹا ہو گئی، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تم بھوکے پیاسے رہے، اس لیے کہ تمہارا اس بات پہ یقین تھا کہ کوئی تو ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہے کہ جس کی خاطر ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ اگر چھپ چھپ کر کھانا کھانا چاہتے تو کھا بھی سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہیں کھایا کہ اس بات پر یقین تھا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اس تنہائی کے عالم میں۔ بس یہی تو تمہاری ادا مجھے پسند آئی ہے، تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔